اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صلوات بجی خاندان فاطمہ. خدا سبحان کی بارگاہ میں سپاس گزار ہوں کہ اس مقام پر آپ بامعرفت مومنین کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. حق تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے اور حوادث روزگار سے محفوظ اور مامون رکھے اور اب تمام عزیزان کو طول عمر صحت اور سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاندان سیدہ پر صلوات بھیجیے. اللہ میرے عزیزو، ہنگام غروب ہے اور بہت کم وقت بچا ہے کہ جس میں کوئی تفصیلی گفتگو بیان نہیں کی جا سکتی. اس محدود اور مختصر وقت میں سب سے زیادہ موضوع اور مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کی شب میلاد ثانی زہرا عصمت صغرا عقیلہ بنی ہاشم عالمہ غیر معلمہ شریکت الحسین بطلت الحریہ کربلا کی شیر دل خاتون محافظہ کربلا کی عظیم پیغامبر محافظہ نظام ولایت ثانی زہرا کی شخصیت سے متعلق جتنا بھی وقت میں کوشش کروں گا کہ چند لفظ عرض کرنے میں کامیاب ہو سکوں. میں نے تمہیداً آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی جس میں ارشاد حق تعالی کے زین للناس حب الشہوات، ہم نے لوگوں کے لیے
خواہشوں کی محبت کو زینت دے دی، من النساء والبنین، اور والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومہ، خوبصورت گھوڑے، والانعام، چوپائے، والحرث، کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ متاع دنیا، یہ متاع حیات، لیکن واللہ عندہ حسن المآب، بہترین جائے بازگشت خود خدائے سبحان ہے۔ لیکن دنیا کے بندے انہی چیزوں کو اپنے لیے زینت خیال کرتے ہیں، انہی پر فخر فروشی کرتے ہیں، اور لوگوں کی عزت و ذلت کے لیے پیمانہ قرار دیتے ہیں، لوگوں کے بخت اور بدبختی کے لیے معیار قرار دیتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے، یہ زیادہ خوش بخت سمجھا جاتا ہے، اگر کوئی معاشی اعتبار سے پریشانی میں مبتلا ہے، اسے بد نصیب اور کم بخت سمجھا جاتا ہے۔ ایک طرز تفکر ہے، صاحبان ثروت اپنی دولت پر اتراتے ہیں اور اسے اپنا کمال سمجھتے ہیں، در حالی کہ دولت و ثروت یہ متاع زندگی کے یہ سرمایے کسی بھی طرح سے انسان کا تشخص نہیں، برتری کا سبب نہیں، ان میں سے کسی شے کو انسان کی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اپنے تئیں لوگ انہیں کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید جو 3 بر اعظموں پر حکومت کر رہا تھا، اس نے ایک مرتبہ بہترین خلعت تیار کروائی جو سونے اور چاندی کی تاروں سے بنی ہوئی، ہیرے اور جواہرات سے مزین کروایا، اور پھر بار بار آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اسی اثناء میں اس کا چچا زاد بھائی فقیہ اہل بیت بہلول عاقل تشریف لائے، بیٹھے بہلول ہارون کے دربار میں، گفتگو شروع ہوئی اور یہ انوکھا سوال پوچھا ہارون الرشید نے، کہا بہلول بتاؤ تمہارے خیال میں اگر میری قیمت لگائی جائے تو کتنی قیمت ہونی چاہیے؟ بہلول نے بغور ہارون کی قامت کی طرف دیکھا، طائرانہ نگاہ ڈالی اور دیکھنے کے بعد کہا اگر مجھ سے پوچھو تو میرے اندازے کے مطابق تمہاری قیمت تقریباً 1,00,000 درہم بنتی ہے۔ یہ سنا، ہنسا، قہقہ لگایا ہارون الرشید نے، کہ کبھی میں تمہارے بارے میں یہ خیال کرتا تھا کہ شاید تم دانا ہو، حکیم ہو، عاقل اور سمجھدار ہو، اور تم نے دیوانگی کا روپ دھار رکھا ہے، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا کہ تو سچ میں دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو تو 1,00,000 درہم کی بات کر رہا ہے، یہ 1,00,000 درہم تو کم سے کم میری اس خلعت کی قیمت ہے، اس پوشاک کی، اس لباس کی قیمت ہے جسے میں نے زیب تن کر رکھا۔ تو بہلول نے کیا کہا کہ میں بھی اسی کی بات کر رہا ہوں، میں بھی اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر تمہاری قیمت پوچھی جائے تو میری نگاہ میں تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی ارزش نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن دنیا کے حکمران ان چیزوں کو، یہ قرآن فرما رہا ہے، سونے کو، جائیداد کو، گھوڑوں کو، مال مویشی کی کثرت کو، باغات اور کھیتیوں کو، ان چیزوں کو اپنے لیے عزت و شرف کا معیار قرار دیتے ہیں، اور ذہنی طور پر محروم افراد، احساس سے کمتری کا شکار افراد آپ دیکھیں گے، بہت سارے لوگ جب انہیں کوئی بڑی گاڑی کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو سیلفیاں لینا شروع کر لیں گے، تصویریں بنانا شروع کریں گے کسی گھر کے سامنے، کسی اور ایسے منظر پہ، تاکہ لوگوں کو تأثر دیں کہ ہم باکمال ہیں، در حالی کہ اس میں کوئی ارزش نہیں۔ لیکن یہ طرز تفکر انسانوں کے درمیان پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ جنگ جمل جب لڑی گئی تو جنگ جمل کے موقع پر
اصحاب جمل جب بصرہ پہنچے، مولے متقیان کے گورنر عثمان بن حنیف کو گرفتار کیا، ان کے بال نوچ ڈالے، ان کی داڑھی کے بال، ان کی بھویں نوچ ڈالیوں، پھر ان کو قیدی بنایا اور بیت المال پر قبضہ کیا۔ اور جب طلحہ، زبیر، ولید، مروان بن حکم ان کی نگاہ بیت المال پر پڑھی، جب سونے اور چاندی کے ڈھیروں کو دیکھا، ان کی نگاہیں خیرہ ہو گئیں اور کہنے لگے کہ آج ہم نے اپنی منزل کو پا لیا، اپنے مقصد کو پا لیا۔ لیکن چند دن کے بعد مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے جب پلٹ کر حملہ کیا اور ان سے بیت المال کو واگزار کروایا، اور اب علی ابن ابی طالب نے چند دن گزرنے کے بعد اسی بیت المال کے دروازے کھولے، اور جیسی سونے اور چاندی کے ڈھیروں پر علی کی نگاہ پڑی، اتنی حقیر تھی دنیا، اتنی پست تھی یہ سونا اور چاندی کہ علی نے ان کا نام لینا گوارا نہ کیا، اور ان لفظوں کے ساتھ جملہ ارشاد فرمایا، یا بیضا و یا صفرا، یعنی اے زرد اور اے سفید، مراد سونے اور چاندی، غرہ غیری، جا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا۔ یہ علی تو اس دنیا کو 3 طلاقیں دے چکے ہیں جن کے بعد رجوع ممکن نہیں ہے۔ یہ دنیا، یہ مال دنیا، یہ ارزش، اس دنیا کی حکومت، ان کی مال و زر کی کیا ارزش ہے، کیا اہمیت ہے علی ابن ابی طالب کی نگاہ میں، یہاں تک کہ لوگ مال و دولت اور یہ سونے اور چاندی کے انبار اپنے تمام تر اختیارات کو صرف کرتے ہیں کہ کسی طرح سے کسی صوبے کی حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ابھی اپنے کچھ دن پہلے دیکھا، ایک صوبے کی اسمبلی کی ایک نشست کے لیے لوگ مارے پھر رہے ہیں دوسروں کے دروازوں پر، مجھے ووٹ دے دو، مجھے کامیاب بنا دو، میں قومی اسمبلی کا ممبر بننا چاہتا ہوں، میں صوبائی اسمبلی کا ممبر بننا چاہتا ہوں۔ اگر یہ کیا ہے، ایک صوبے کی ایک نشست ہے، وہ پھر اس سے بالاتر اگر چیف منسٹر ہو جائے، پرائم منسٹر ہو جائے، پریزیڈنٹ ہو جائے، یہ ایک ملک۔ اور اب آئیں علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا، تقریباً 10 ممالک کا مجموعہ، 3 بر اعظموں کی حکومت ہے۔ 35 ہجری کے آخر میں جب خلیفہ سوم کو قتل کیا گیا اور علی ابن ابی طالب برسر اقتدار آئے، 3 بر اعظموں کے مطلق العنان حکمران علی ابن ابی طالب 37 ہجری میں جنگ صفین میں مقام ذیقار پر جب بیٹھے اپنے ہاتھوں سے اپنی جوتی گانٹ رہے ہیں، تو آپ کا شاگرد حبر الامہ، آپ کے چچا کا بیٹا مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر سوال کیا۔ جیسی دیکھا مولا متقیان 3 بر اعظموں کا حکمران، صرف صوبہ پنجاب کے چیف منسٹر نہیں تھے، کسی چھوٹے سے ملک کے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم کی بات نہیں ہو رہی ہے، آدھی دنیا 3 بر اعظم، آپ کے ملتان تک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت تھی، اور 3 بر اعظموں کا حکمران اپنے ہاتھوں سے جب پھٹی ہوئی جوتی کاٹ رہے، عبداللہ ابن عباس حیرت سے ٹکٹکی باندھے علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ اور جب حبر الامہ ابن عباس کو اتنی حیرت و استعجاب سے دیکھا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے تو سوال کیا، اے عبداللہ ابن عباس، بتاؤ تمہاری نگاہ میں میری اس جوتی کی کیا قیمت ہوگی؟ اب دوبارہ بغور ابن عباس نے امیر المومنین کی جوتی کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد یہ جملے کے جسے مورخین نے تحریر کیا کہ یا امیر المومنین، آپ کی جوتی اتنی پھٹ چکی ہے، اتنی پرانی ہے، اتنی فرسودہ ہے کہ اگر آپ اس کو پھینک دیں تو عرب کا فقیر ترین انسان بھی اسے نہیں اٹھائے گا، اتنی کمزور ہو چکی ہے، اتنی پھٹ چکی ہے، اتنی بوسیدہ ہو چکی ہے، اتنی پرانی ہو چکی کہ کوئی فقیر ترین فرد اسے نہیں اٹھائے گا۔ یہ سنا علی ابن ابی طالب نے ابن عباس کی طرف دیکھا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، اے عبداللہ ابن عباس، سنو، تمہاری اس حکومت کی قیمت علی ابن ابی طالب کے نزدیک اس پھٹی ہوئی جوتی سے بھی کمتر ہے، اس پھٹی ہوئی جوتی سے بھی کمتر ہے۔ سید العلماء علامہ علی نقی نقن فرماتے کہ تاریخ انسانی میں علی ابن ابی طالب وہ واحد حکمران ہے جو یہ جملہ کہہ سکتا ہے کہ تخت سلطنت پست اور علی کی جوتی بلند، تخت سلطنت پست اور علی کی جوتی بلند۔ کا کیوں؟ کا اس لیے کہ تخت سلطنت پر کبھی باطل کے پاؤں آئے، کبھی حق کے پاؤں آئے، لیکن علی کی جوتی وہ مبارک جوتی ہے جس میں ہمیشہ حق کے پاؤں آئے۔
یہ علی ابن ابی طالب ہے، یہ دولت و حکومت و سلطنت جس علی کے لیے باعث زینت قرار نہ پا سکے، یہاں تک کہ 35 ہجری کی آخر میں جب علی علیہ السلام کی بس میں ثانی زہرا کی شخصیت کے لیے تمہیداً یہ جملہ عرض کر رہا ہوں تاکہ متصل ہو جاؤں، یہاں تک کہ مولا متقیان جب برسر اقتدار آئے، منگل کے دن آپ کی حکومت کا آغاز ہوا، بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، بدھ کا دن گزرا، جمعرات کا دن گزرا، اور جمعے کے دن جب آپ کی خلافت ظاہری کا پہلا جمعہ تھا اور بنو امیہ شورش برپا کرنے میں مصروف ہو گئے حالات کو خراب کرنے کے لیے، تو مولا متقیان نے ان حالات سے نمٹنے کے لیے اپنے قریبیوں کو، معتمد افراد کو مدینے کی گلیوں میں مختلف حساس مقامات پر ان کو ڈیوٹیاں دیں کہ تم لوگوں کے جان و مال کا، ان کی عزت و آبرو کا تحفظ کرو، اس لیے کہ بنو امیہ مدینے کے حالات کو خراب کرنا چاہ رہے تھے۔ ایسے میں بازار مدینہ میں مولا متقیان نے اپنے سپہ سالار، اپنی فوج کے جرنیل مالک اشتر نخعی کو ان کے قبیلے کے جوانوں کے ساتھ منسوب کیا۔ میں تیزی سے پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ فکر آپ تک منتقل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ وقت کی کمی کا لحاظ رکھتے ہوئے مالک اشتر نخعی اپنی تلوار لیے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بازار مدینہ میں چل رہے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، مبادا غارت گری نہ ہو جائے، لوگوں کے مال و زر کو لوٹا نہ جائے، دکانوں کو لوٹا نہ جائے، اور سارا مدینہ سمٹ کر مسجد نبوی میں مولا متقیان کی خلافت ظاہری کا پہلا جمعہ، پہلا خطبہ سننے کے لیے سمٹ کر اکٹھا ہوا۔ اور ایسے میں مولا متقیان جبکہ مسجد نبوی میں علم و حقیقت کے متلاشی جمع ہیں سب کے سب مسجد میں، تو ایسے میں پورا مدینہ سناٹا ہے، سکوت ہے، خاموشی ہے، اور ایک شخصیت جس شخصیت کا نام ہے صعصعہ بن سوہان ابدی، جن سے متعلق استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے لکھا کہ یہ دنیا عرب کا وہ پہلا مسلمان تھا جسے فلسفہ یونان کی مہارت حاصل تھی۔ صعصعہ جیسے ہی مدینہ میں داخل ہوئے دیکھا چاروں طرف ہو کا عالم ہے، بازار مدینہ بند ہے، دکانیں بند ہیں، سناٹا ہے، خاموشی ہے، اور ایک فرد کے ہاتھ میں تلوار اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہرا دے رہے ہیں، ادھر سے ادھر چل رہے ہیں۔ آئے قریب پہنچے، کیا بات ہے، کیا مدینے میں قحط سالی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، کیوں تمام دکانیں بند ہیں، کسی کے ساتھ جنگ ہے، کہاں چلے گئے تمام لوگ؟ تو مالک اشتر نخعی نے بتایا کہ تیسرے خلیفہ کو بعض لوگوں نے قتل کر دیا، اور اب خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب ہیں جو وارث منبر سلونی ہیں، باب مدینۃ العلم ہیں، اس عرب کے فصیح اور بلیغ خطیب ہیں، اور تمام عرب، اہل مدینہ، اہل حجاز علی ابن ابی طالب کی خلافت ظاہری کا پہلا خطبہ سننے کے لیے مسجد میں جمع ہوئے ہو، بجائے اس سے کہ تم یہاں رک کر انتظار کرو، تم بھی چلے جاؤ حضرت کے خطبے سے استفادہ کرو، اس لیے کہ جب تک نماز مکمل نہیں ہوگی، خطبہ مکمل نہیں ہوگا، دکانیں نہیں کھلیں گی، بجائے یہاں انتظار کرنے کے چلے جاؤ۔ صعصعہ بن سوہان ابدی جو خود دانشور تھے، عالم تھے، ایک مرتبہ مالک اشتر نخعی کے چہرے کی طرف دیکھا، خیال کیا کہ بھلا ابھی جیسے یہاں پر مجلس ہے اور کوئی آپ آ رہے ہو، کچھ راستے میں مومن دوست مل جائے، آپ کہیں آپ بھی آ جائیے، تو وہ پہلا سوال آپ سے پوچھے گا کہ کون پڑھنے والا ہے؟ اگر سامنے کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پی ایچ ڈی پڑھا لکھا فرد ہے تو وہ پوچھے گا، اور اگر آپ کوئی نام لیں تو شاید وہ یہ سوچ کر اپنے گھر کی طرف چل دے کہ کون ہے جو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہو۔ اسی طرح سے صعصعہ بن سوہان ابدی جو فلسفہ یونان پر مہارت رکھتے تھے، ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ مسلمانوں میں ایسا کون سا فرد ہے جو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہوگا۔ پھر مالک اشتر نخعی کے چہرے پر نگاہ پڑی، اتنا باوقار، اتنا متین، اتنا معتبر انسان اگر اتنی احتیاط، اتنے اصرار سے، تاکید سے کسی سے متعلق کہہ رہا ہے تو چل کے سننا چاہیے کہ وہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ صعصعہ بن سوہان مسجد نبوی میں پہنچے، مسجد نبوی کھچا کھچ لوگوں سے بھر چکی ہوئی تھی، یہاں تک کہ گلیوں میں مختلف جہاں جہاں جگہ مل رہی تھی لوگ سمٹ کر بیٹھے تھے علی کا کلام سننے کے لیے۔ حضرت کا خطبہ شروع ہو چکا تھا، اور اس اثناء میں صعصعہ مسجد میں داخل ہوئے، لیکن اتنے جذب ہونا شروع ہوئے مولا متقیان کے کلام میں، حضرت کے خطبے سننے میں اتنے محو ہوئے کہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے اور آگے بڑھنے میں کامیاب ہو جائے، یہاں تک کہ سنتے سنتے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ جناب صعصعہ بن سوہان ابدی پہلی صف میں مولا متقیان کے سامنے جا پہنچے، خطبہ سن رہے ہیں۔ ایک مرحلے پر صعصعہ کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، ابھی خطبہ چل رہا تھا، حضرت کا خطبہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ صعصعہ اٹھے، دست ادب جوڑ دیے، کہا اے امیر المومنین علی، مجھے معاف کیجئے گا، میں نے آپ کے کلام کو قطع کیا، آپ کے خطبے کو قطع کیا، لیکن اس سے زیادہ
تحمل کرنا میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ اے علی، آج آپ اپنے تعارف میں یہ بتا رہے تھے کہ میں مولود کعبہ ہوں، میری ولادت کعبہ میں ہوئی۔ آپ نے یہ بتایا کہ میرے متعلق اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا، میرے متعلق ختمی مرتبت نے یہ فرمایا۔ اے علی، مجھے معاف کیجئے گا، آج آپ کو دیکھنے کے بعد اور آپ کی گفتگو کو سننے کے بعد ساسا یہ محسوس کر رہا ہے، یا علی ما زینک الخلافہ بل زینتہ، اے علی اس خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی، آپ نے اس خلافت کو زینت دی۔ اے علی، کعبہ میں پیدا ہو جانا آپ کے لیے باعث شرف نہیں ہے، خود کعبہ کے لیے باعث شرف ہے۔ اے علی، قرآن کی زینت آپ کے وجود سے، اسلام کی زینت آپ کے وجود سے، اے علی دین کی زینت آپ کے وجود سے، اللہ نے اس کائنات کو آپ کے وجود سے زینت عطا کی۔ یہاں تک کہ حضرت نے فرمایا ساسا بیٹھو، مجھے خطبہ مکمل کرنے دو، گفتگو مکمل کرنے دو۔ ساسا بادل ناخواستہ بیٹھ گئے، حضرت نے خطبہ مکمل کیا، نماز پڑھائی، مسجد سے چلے۔ ساسا بن سوہان عبدی علی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، سر جھکا ہوا۔ حضرت نے آواز دی ساسا قریب آؤ، اب بتاؤ کچھ دیر پہلے مسجد میں کیا کہہ رہے تھے؟ ساسا نے وہ جملے دہرائے، کہا اے علی اس کائنات کی زینت آپ کے وجود سے ہے، کعبے کی زینت آپ کے وجود سے، قرآن کی زینت آپ کے وجود سے، اسلام کی زینت آپ کے وجود سے۔ وہ ساری باتیں کہیں، مولا متقیہ نے فرمایا ساسا تو نے جو کہا ایسا ہی ہے، لیکن ساسا تو ایک بات نہیں جانتا کہ اللہ نے علی ابن ابی طالب کو ایک ایسی بیٹی عطا کی ہے جو خود علی جیسے باپ کے لیے باعث زینت ہے۔ زین و اب یہ دو لفظوں کا مرکب ہے، زینب زینب یعنی زین و اب، ایک لفظ زین ہے ایک اب ہے، ان دو کا مرکب زینب یعنی وہ ہستی جو علی جیسے بابا کے لیے باعث زینت ہے۔ پہلے سمجھے علی کون ہے، پھر پتا چلے زینب کون ہے۔ علی ابن ابی طالب وہ شخصیت جب حق تعالی کی مشیت نے یہ ارادہ کیا کہ وہ تمام تر فضائل اور کمالات کو اس کائنات میں ظاہر فرمائے، تو تمام فضیلتوں کے ظہور کے لیے اللہ نے جس نورانی پیکر کا انتخاب کیا اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب، اگرچہ وقت محدود ہے اور مجھے مجبوراً بہت تیزی سے گزرنا پڑ رہا ہے، لیکن آپ کی سماعتوں پر اعتماد کرتے ہوئے رک کر ایک بات مجھے بتائیں، یہ حسن کسے کہتے ہیں، زین اور خوبصورتی کسے کہا جاتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ اردو زبان ہے، اس میں لفظوں کی کمی ہے، لفظوں کی تنگی ہے۔ عربی زبان میں کیفیت الگ ہے، حتیٰ فارسی میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اگر آپ یہ کہنا چاہیں یہ گلاس بہت خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی بیان کرنا چاہیں تو کیا لفظ استعمال کریں گے؟ آپ کہیں گے خوبصورت ہے۔ اور مجھ سے پہلے میرے عزیز بھائی جب گفتگو کر رہے تھے اور آپ کہنا چاہیں کہ قبلہ بہت غلام عباس جپا صاحب نے بہت بہترین بہت خوبصورت مجلس پڑھی، اس کو بیان کرنے کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے؟ اس کے لیے بھی خوبصورت کہیں گے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے، فارسی میں ایسا نہیں ہے۔ فارسی زبان میں ظاہری خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے لفظ قشنگ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا جیسے پنکھا ہے، جیسے کوئی منظر ہے، سینری ہے، آپ کہنا چاہتے ہیں یہ خوبصورت ہے، آپ کہیں گے خیلی قشنگ است۔ لیکن کوئی علمی بات ہے، کوئی ایسی معنوی کیفیت ہے، اس کے لیے آپ قشنگ کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، آپ کہیں گے خیلی زیبا است۔ زیبا یعنی باطنی حسن کو بیان کرنے کے لیے زیبائی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ فضیلتوں کو بیان کرنے کے لیے علم، زہد، تقوی، بصیرت، آگہی، شعور، استقامت، شجاعت، عفت، طہارت، یہ کیفیات، ان کے لیے لفظ خوبصورت استعمال نہیں کیا جاتا۔ اب سمجھیں حسن کسے کہتے ہیں، جب کمال حسن کسے کہتے ہیں، زیبائی کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کے شہر مظفر گڑھ میں یہاں پر آپ نے فوارہ دیکھا ہو، یہ فوارہ جس سے پانی چھن چھن کر باہر نکلتا ہے، اگر میں اس کیفیت کو اس مثال کے ذریعے سے آپ تک پہنچانا چاہوں گا، یہ پانی جو اس فوارے سے باہر نکل رہا ہے، اس کیفیت کو ذہنوں میں منعکس کیجئے، پھر سمجھیں جمال کسے کہتے ہیں، حسن کسے کہتے ہیں، زین کسے کہتے ہیں۔ کمالات جب آخری حد تک پہنچ جائیں اور آخری حد تک پہنچنے کے بعد سارے کمالات جب ظاہر ہونے لگیں تو کمالات کے ظہور کی کیفیت کو جمال کہا جاتا ہے۔ اب سمجھیں زینب کون ہے؟ زینب تاریخ ہستبود میں وہ شخصیت جسے اللہ نے علی کے کمالات کو ظاہر کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔
ایک مصر کی اہل سنت خاتون ہے جنہوں نے کتاب لکھی ہے ثانیہ زہرا پر. اس کتاب کا نام ہے البطلۃ الحریہ، یعنی کربلا کی شیر دل خاتون. چونکہ آج بی بی کی شب ولادت ہے، شب میلاد ہے، اس لیے میں بی بی کے تعارف میں یہ چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں اور زحمتوں کو تمام کر دوں. البطلۃ الحریہ، کربلا کی شیر دل خاتون. اور اپنی کتاب کے شروع میں ڈاکٹر عائشہ بنت الشاطی نے یہ جملے لکھے، کہا عود ایک لکڑی ہے، اگر آپ عود کو شیشم، دیار، کیکر ان کے بیچ میں اس لکڑی کو رکھیں تو دیکھنے والے کو فرق پتہ نہیں چل پائے گا، وہ نہیں ڈھونڈ پائے گا کہ ان میں سے دیار کون ہے، شیشم کون ہے اور عود کی لکڑی کون سی ہے. لیکن جیسے ہی آپ عود کی لکڑی کو جلائیں گے اور اسے آگ کی بھٹی میں رکھیں گے، اس سے ایسی خوبصورت، ایسی بہترین خوشبو اٹھے گی کہ جو میلوں دور تک پھیل جائے گی. یہ ڈاکٹر عائشہ بنت الشاطی مصر کی اہل سنت خاتون نے لکھا کہ اسی طرح سے علی کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی اگر مدینہ میں رہ جاتی تو کسی کو نہ پتا چلتا کہ یہ بی بی کن کمالات کی حامل ہے. لیکن جب یہ بی بی مدینے سے چلی، کربلا آئی، اور کربلا سے کوفہ، اور کوفہ سے شام، حوادث اور مصائب اور مشکلات کی بھٹی میں جلی، تب ان کے کردار کی خوشبو تمام انسانوں تک پہنچی ہے. تب انسانوں کو پتا چلا کہ زینب کون ہے. یہ بی بی بظاہر پنجتن پاک کی فہرست میں شامل نہیں ہے، لیکن یہ بی بی بباطن خلاصہ ہے پنجتن پاک کا. یہ بی بی اپنی زندگی میں کبھی محمد بن گئی، کبھی علی بن گئی، کبھی فاطمہ بن گئی، کبھی حسن بنی، کبھی حسین بنی، کبھی عباس بنی، کبھی خدیجہ بن گئی. خدیجہ جب یہ بی بی دنیا میں آئی تو مولا متقیان اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے. سیدہ زہرا نے خواہش کی، آقا اس بچی کا نام تجویز کیجئے. کہا میں اپنے اللہ کے رسول پر ہرگز سبقت نہیں لے جا سکتا. یہاں تک کہ پیغمبر آئے، علی و بطول نے خواہش کی، یا رسول اللہ اس بچی کا نام تجویز کریں، تو پیغمبر نے فرمایا میں اپنے اللہ پر سبقت نہیں لے جا سکتا. یہاں تک کہ کچھ فاصلہ زمانے کے بعد جبرائیل نازل ہوئے، سلام کیا اور اس کے بعد یہ پیغام دیا، اللہ یہ فرما رہا ہے اس بچی کا نام زینب رکھا جائے، اس بچی کا نام زینب رکھا جائے. اور جب پیغمبر آئے، داہنے کان میں آذان کہی، بائنے کان میں اقامت کہی، ہاتھوں پہ اٹھایا تو یہ جملہ کا میری بیٹی زینب اپنی نانی جناب خدیجہ کی شبیہ تام ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیلاً عرض کرتا. جناب خدیجہ کون ہے؟ میں اشارہ کر کے گزر رہا ہوں آپ کی عمدہ سماعتوں کے سپرد کرتے ہوئے. ابن حشام سب سے پہلی جو تاریخ اسلام تحریر کی ہے پیغمبر کی سیرت 157 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. ابن اسحاق سب نے لکھا ہے. سیرت کی جتنی بھی کتابیں کہ ختمی مرتبہ ایک مرحلے میں چند سال مکہ میں گزارنے کے بعد مسلسل 40 دن مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھتے رہے. اور ایک بچہ، ایک نوجوان پیغمبر کے پیچھے 40 دن نماز پڑھتا رہا. اور اس کے علاوہ ایک خاتون بھی مسلسل 40 دن پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھتی رہی. اور ایک بوڑھا مجاہد ان تینوں کے گرد اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ان کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا. اس بوڑھے مجاہد کا نام جو ان کی حفاظت پر مامور تھا اس کا نام ابو طالب عمران تھا. اور پیغمبر کے پیچھے جو نوجوان نماز پڑھ رہا تھا اس کا نام علی ابن ابی طالب تھا. اور جو خاتون پیغمبر کے پیچھے 40 دن نماز پڑھتی رہی اس خاتون کا نام خدیجہ بنت خویلد ہے. سب نے لکھا ہے، آپ نے سنا ہے، لیکن اگر مورخ اس کی طرف متوجہ ہوتا تو شاید اس روایت کو تحریر نہ کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر مسلسل 40 دن نماز پڑھیں کوئی جائے تعجب نہیں ہے. علی 40 دن مسلسل نماز پڑھے اس میں کوئی مقام تعجب نہیں ہے. لیکن ایک خاتون کیسے مسلسل 40 دن نماز پڑھ سکتی ہے؟ اب پتا چلا کہ اللہ نے فاطمہ زہرا کی ماں خدیجہ کو بطول بنا کر بھیجا ہے. صرف فاطمہ زہرا بطول نہیں ہے،
آپ کی ماں خدیجہ بھی بطول ہیں، اور پیغمبر جناب زینب کو ہاتھوں پہ اٹھا کے یہ فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی زینب اپنی نانی خدیجہ کی شبیہ تام ہے، یعنی جس طرح سے اس کی ماں بطول تھی، جس طرح سے اس کی ماں بطول ہے، اس کی نانی بطول تھی، اسی طرح سے میری بیٹی زینب بھی بطول ہے۔ یہ جناب خدیجہ کی شبیہ کب محمد بنی؟ پیغمبر نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس حقیقت کو بیان کیا 23 سالوں میں، وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ علی کی ولایت 23 سال پیغمبر نے اپنی زبان سے بیان کی، اور دنیا سے جاتے ہوئے پیغمبر نے اپنے عمل سے بیان کی۔ علی کا بازو بلند کر کے میدان خم غدیر میں فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ کام پیغمبر نے کیا، اور یہ پہلے علی کی ولایت کا اعلان پیغمبر نے کیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں دوسرے علی کی ولایت کا اعلان کون کرے؟ علی زین العابدین کی ولایت کا اعلان کون کرے؟ اس لیے کہ جس نے دوسرے علی کی ولایت و امامت کا اعلان کرنا تھا وہ تو شمر کے خنجر کے نیچے 13 ضربوں سے ذبح ہو گیا۔ کون کرے یہ کام؟ زینب بنت علی نے کیا۔ یہاں یہ بی بی محمد بن گئی۔ اس لیے جب عصر عاشور خیام حسینی میں آگ لگی تو ایک مرتبہ رک کر اپنے بھتیجے سید سجاد سے پوچھا، سید سجاد بتائیں کیا کریں، جل کے مر جائیں یا بے ردا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا بی بی یہ معمولی مسئلہ نہیں جانتی تھی؟ جس بی بی سے متعلق خود عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے خود امام سجاد نے فرمایا تھا کہ میری پھوپھی زینب عالمہ غیر معلمہ ہے، یعنی ساری کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی بھی میری پھوپھی زینب کا استاد نہیں ہے۔ وہ بی بی جو شاگرد خدا ہے، استاد آیت اللہ دارستانی فرماتے ہیں کہ جو خطبہ ثانی زہرا نے کوفہ میں دیا اور جو خطبہ ثانی زہرا نے شام میں دیا، یزید بن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ کے سامنے اگر ان دو مقامات پر خود ختمی مرتبت امام الانبیاء سید الرسل محمد مصطفیٰ کو آ کر کھڑے ہو کے خطبہ دینا پڑ جاتا تو پیغمبر بعین ہی یہی خطبے ارشاد فرماتے جو ثانی زہرا نے ارشاد فرمائے، نہ ایک لفظ کم نہ ایک لفظ زیادہ۔ یہ بی بی جو شاگرد خدا ہے، یہ بی بی جو مدرسہ الہیہ کی فارغ التحصیل ہے، یہ بی بی جسے زمانے کا امام عالمہ غیر معلمہ کہہ رہا ہے، کیا یہ معمولی مسئلہ نہیں جانتی تھی؟ جانتی تھی تو پھر کیوں پوچھ رہی ہیں سید سجاد سے؟ مسئلہ پوچھ کر سید سجاد کی امامت کا اعلان کر رہی ہیں کہ اب ولی خدا نائب حسین امام کامل امام وقت انسان کامل علی زین العابدین ہے۔ اب علی زین العابدین کی طرف رجوع کرنا ہے، اور ابھی تو زبانی اعلان کیا۔ پیغمبر نے دو طرح سے علی کی ولایت کا اعلان کیا، زبانی اور عملی۔ اب ثانی زہرا نے کچھ لمحوں کے بعد عملی اعلان کیا۔ دلوں پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے گا، میدان خم غدیر میں واللہ یعصمک من الناس کی ضمانت جاری ہونے کے بعد علی کی ولایت کا اعلان کرنا یہ زیادہ مشکل تھا یا جلے ہوئے خیموں میں 55 برس کی ضعیفہ کا 22 برس کے جوان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر باہر لانا؟ یہاں پر کردار مصطفی ادا کیا، یہاں یہ بی بی محمد بن گئی، اور کبھی یہ بی بی علی بنی۔ کہاں؟ شہر کوفہ کے دروازے پر۔ ایک مرتبہ جس نیزہ بردار نے سر حسین ابن علی کو اٹھا رکھا تھا، اتنی بھیڑ تھی کہ اس کو جھٹکا لگا، اس کے ہاتھ سے وہ نیزہ چھوٹا، سر حسین اس نیزے کی بلندی سے زمین پر گرا۔ ثانی زہرا سے یہ منظر برداشت نہیں ہوا، ایک مرتبہ فرمایا سید سجاد عمر ابن سعد کو پیغام دیں کہ کچھ دیر کے لیے ان لوگوں کو خاموش کروائیں، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی سید سجاد نے عمر ابن سعد کو اپنی پھوپھی کا پیغام پہنچایا، یہ آگے سے ہنس پڑا کہ سید سجاد آپ کی پھوپھی زینب عجیب باتیں کرتی ہے، یہ اتنا بڑا اجتماع، یہ لوگوں کا ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر، سارا کوفہ سمٹ کر اکٹھا ہو گیا، ارے یہاں تو عبید اللہ ابن زیاد آ جائے، وہ بھی انہیں خاموش نہیں کروا سکتا۔ جیسے یہ جملے سنے علی کی بیٹی کے چہرے پر جلال آیا، فرمایا اے عمر ابن سعد اگر تو خاموش نہیں کروا سکتا تو اب علی کی بیٹی انہیں خاموش کروائے گی۔
علی کی بیٹی خاموش کروائے گی. اور جب بی بی نے خطبہ شروع کیا، اتنی ہیبت تھی، اتنا روب تھا، اتنا دبدبا تھا، اتنا جلال تھا علی کی بیٹی کے لہجے میں. میں نے پڑھا ہے جانوروں کے گلوں کی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئی تھی. یہاں تک کہ مولا متقیان کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عفیف، یہ اپنے بیٹے کے ساتھ گزر رہے تھے، نابینا ہو چکے تھے. ایک مرتبہ جیسی بی بی کے خطبے کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، رک کر بیٹے سے کہا، بیٹا کیا قیامت آ گئی ہے؟ کیا حشر برپا ہو گیا؟ کہ نہیں بابا ایسا تو نہیں ہے. کہا لیکن 40 ہجری میں جب علی کے سر پہ ضرب لگی تھی، آج سے 20 سال پہلے، اور 20 رمضان کی رات جب آخری مرتبہ ہم مولا علی کی عیادت کے لیے گئے تھے، تب ہمیں رخصت کرتے ہوئے مولا علی نے ہم سے یہ کہا تھا، اپنی زخمی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر، سلامکم اللہ، جاؤ میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. اب علی کی آواز محشر میں سنو گے، علی کی آواز قیامت میں سنو گے. بیٹا علی نے یہ کہا تھا میری آواز محشر میں سنو گے، لیکن میں یہاں اس مقام پر علی کی آواز سن رہا ہوں، علی کی آواز سن رہا ہوں. کہا بابا یہ علی کی آواز نہیں ہے، علی کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی کی آواز. یہاں یہ بی بی علی بن گئی ہیں. خطبہ بھی سنایا ہے تو لہجے میں علی کے، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے. اور خطبہ زینب کو سن کے کہہ رہے تھے اہل شام، مرتضیٰ کا آج انداز خطابت اور ہے. اور کبھی یہ بی بی فاطمہ بنی کب؟ یزید کے دربار میں، جب تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر طے کیا، برابر 19 دن بے پالان شتر کی پشت پر، پھر 3 دن شام شہر کے دروازے پر بیٹھی. اور جیسے ہی تاریخ انسانی کے مشکل ترین سفر کے بعد بی بی کو شام پہنچایا گیا، یزید جہاں پر اپنی تیاری مکمل کر چکا تھا، مسلسل 3 دن بازار سجائے جا رہے تھے، دربار سجائے جا رہے تھے. 3 بر اعظموں کے سارے گورنر، تمام سفیر، تمام مشیر، خواص کو یزید نے جمع کر رکھا تھا. غیر مسلموں کو بلایا ہوا تھا، عیسائیوں اور یہودیوں کو، اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے. اور جیسے ہی 3 دن شام شہر پر بٹھانے کے بعد، دروازے پر بٹھانے کے بعد بیویوں کو دربار یزید میں لایا گیا، ایک مرتبہ یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے دنوں کی تھکی ہوئی بیویاں، بھوکی اور پیاسی بیویاں جن کے مردوں کو قتل کر دیا گیا ہے، جیسے ہی میرے دربار میں آئیں گی، میرا کر و فر، میرا جاہ و جلال دیکھیں گی، سب کے سب میرے سامنے جھک جائیں گی، سب مجھ سے معافیاں مانگیں گی، مجھ سے رحم کی اپیل کریں گی. لیکن اللہ رے جلال زینب بنت علی کس شان سے علی کی شیر دل بیٹی یزید کے دربار میں داخل ہوئی، آگے بڑھتے ہوئے اس مقام پر پہنچی ہیں جو مقام آپ زیارات پر جا کر اب بھی دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ جیسے ہی بی بی کھڑی ہوئی، باقی بیویوں نے جلدی سے ثانیہ زہرا کے گرد حالہ بنایا. اب یزید شراب پی رہا ہے، شراب کے نشے میں مست ہے، حکومت کے نشے میں مست ہے، فتح کے نشے میں مست ہے. اسی کیفیت میں چاروں طرف سے ہزاروں لوگ یزید کو مبارکباد دے رہے ہیں. ہر زبان سے امیر المومنین کی آواز بلند ہو رہی ہے، خلیفۃ المسلمین کی آواز بلند ہو رہی ہے. یزید فتح کے نشے میں مست. ایسے عالم میں ایک مرتبہ یزید نے سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد کہا، میں نے سنا ہے ان اسیروں میں علی کی بڑی بیٹی زینب بھی آئی ہے. میں نے سنا ہے ان اسیروں میں علی کی بڑی بیٹی زینب بھی آئی ہے. جیسے ہی یہ سنا، ایک مشیر نے اشارہ کیا، وہ خاتون کھلے بالوں والی جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے اور جو باقی بیویوں کے درمیان ہے، وہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. جیسی تعارف ہوا، یزید نے اپنا کفر ظاہر کرنا شروع کیا. وہ کفر جو اب تک مخفی طور پر بیان کرتا تھا خواص میں، آج بھرے دربار میں اس نے اپنا کفر ظاہر کیا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. کہ سب بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا، کوئی نبی نہیں تھا، کوئی وحی نہیں تھی، کوئی قرآن نہیں تھا. یہ محمد نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو بے وقوف بنایا. کاش بدر و احد میں مرنے والے میرے آباء و اجداد زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے کس طرح سے ان کے خون کا بدلہ علی اور نبی کی بیٹیوں سے لیا. جیسے ہی اس نے اپنا کفر ظاہر کیا، ثانیہ زہرا پہلی مرتبہ شام میں بی بی کے لبوں میں جنبش آئی. یزید کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ جملہ کہا، اے یزید
تو جو ان سب کے سامنے اتنا معتبر بنا ہوا ہے، اتنا محترم بنا ہوا ہے کہ سب سر تمہارے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ہر زبان تجھے خلیفۃ المسلمین کہہ رہی ہے، ہر زبان تجھے امیر المومنین کہہ رہی ہے، تو فتح و شراب کے نشے میں مست ہے، لیکن اے یزید سن، تو علی ابن ابی طالب کی بیٹی کی نگاہ میں اتنا ہیچ ہے، اتنا پست ہے، اتنا کمتر و ذلیل ہے کہ علی کی بیٹی تجھے لائق تذکرہ نہیں سمجھتی، علی کی بیٹی تجھے لائق کلام نہیں سمجھتی۔ جب گھروں میں جائیے گا، جاتے ہوئے سوچئے گا اور ثانیہ زہرا کے اس جملے کا وزن کیجئے گا، علی کی 86 جنگیں ایک طرف، لیکن جو ایک جنگ آج علی کی شیر دل بیٹی نے لڑی، جیسے یہ جملہ کا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یزید ایک مرتبہ جیسے ہی سنا، یہ اتنا اچانک وار تھا، بی بی کا اتنا اچانک حملہ تھا اس مرحلے میں کہ یزید جیسا چرب زبان، شاطر، عیار، سر جھکائے سوچ رہا ہے کیا جواب دے، اور وہ سارے حاضرین جو کچھ دیر پہلے تک یزید کو مبارکبادیں دے رہے تھے، اسے امیر المومنین کہہ رہے تھے، اسے خلیفۃ المسلمین کہہ رہے تھے، سب سر اٹھا کر بی بی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ کون سی خاتون ہے جس نے 3 بر اعظموں کے مطلق العنان حکمران کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا؟ پھر سب سر گھما کر یزید کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اب یزید کیا جواب دے گا، اب یزید اس بی بی کے اس حملے کا کیا جواب دے گا۔ لیکن یزید کا سر جھکا ہوا ہے، وہ بہت دیر جھکا رہا، یہ سوچتا رہا، اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا تھا، یہاں تک کہ کافی وقت گزرنے کے بعد جب یزید نے اپنا سر اٹھایا تو اس کے پاس اور کوئی جواب نہ تھا۔ کہا اللہ لعنت کرے ابن مرجانہ پر، اللہ لعنت کرے ابن زیاد پر جس نے حسین کو قتل کر دیا، میں نے تو اسے ایسا نہیں کہا تھا، میں نے تو اسے ایسا نہیں کہا تھا۔ اب ثانیہ زہرا نے جب اپنے جملے کا یہ اثر دیکھا اور نتیجہ دیکھا کہ میرا وار اتنا کاری ثابت ہوا، میرا حملہ اتنا کارگر ثابت ہوا کہ میرے بھائی کا قاتل میرے بھائی کے قتل سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور صفائیاں پیش کر رہا ہے، اس موقع پر بی بی نے اس تاریخی خطبے کا آغاز کیا اور اس جملے پر بی بی نے یہ جملہ کہا آخری مرحلے میں، فرمایا اے یزید کیدک وسعیک وانصب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید تو جتنی چالیں چل سکتا ہے چل لے، تو جتنی کوششیں کر سکتا ہے کر لے، تو جتنی سازشیں کر سکتا ہے کر لے، تو جتنے حربے استعمال کر سکتا ہے کر لے، آج تیرے دربار میں علی کی بیٹی اللہ کی قسم کھا کے یہ اعلان کر کے جا رہی ہے تو کبھی ہمارا ذکر خاموش نہ کر سکے گا، تو کبھی میرے نانا کی وحی کو موت کی آغوش میں نہ سلا سکے گا۔ میرے عزیزوں وقت ختم ہو چکا، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، باقی کردار بی بی کے پھر کبھی عرض کروں گا۔ یہ بی بی ہے محمد سے لے کر امام زمانہ تک سارے یہ 14 کے 14 اس بی بی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، کائنات کا ہر باضمیر انسان اس بی بی کا شکریہ ادا کر رہا ہے، یہاں تک کہ آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ ایک شب امام زمانہ میری خواب میں آئے اور مجھ سے کہا، مجھ سے فرمایا مرشی جاؤ فلاں گلی میں ایک شاعر رہتا ہے، اسے جا کے میرا سلام پہنچاؤ اور اسے پیغام دو کہ رات جو اشعار تم نے لکھے زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے۔ کہا میں گیا شاعر کے پاس، امام کا سلام پہنچایا، پیغام دیا کہ امام تمہارا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ جب میں پلٹا تو خیال آیا وہ کیسے اشعار ہوں گے جن پر زمانے کا امام اس شاعر کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا شاعر اگر مناسب سمجھو تو وہ کلام اٹھا کے لے آؤ تاکہ میں بھی دیکھوں۔ شاعر کلام اٹھا کے لایا، اس کا پہلا شعر یہ تھا، سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود، کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی۔ 1,24,000 نبیوں کی محنت کو بچایا حسین ابن علی نے۔ حسین کی محنت کو کس نے بچایا؟ زینب بنت علی نے۔ کتنی مرتبہ بے ہوش ہوئی یہ بی بی؟ شب عاشور یہ بی بی 11 مرتبہ بے ہوش ہوئی، 11 مرتبہ یہ سوچ کر کے کل سے میں اپنے حسین جیسے بھائی کو دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گی۔
وہ بی بی جب آخری مرتبہ بے ہوش ہوئی، امام حسین آپ کو ہوش میں لائے اور فرمایا اے زینب آپ علی کی بیٹی ہیں، آپ کو علی کی شجاعت چاہیے، اگر آپ نے معمولی کمزوری کا مظاہرہ کیا میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ وہ بی بی جو حسین کی شہادت کا تصور کر کے 11 مرتبہ بے ہوش ہوئی شب عاشور، روز عاشور چند قدم کے فاصلے پر اپنے بھائی کو 13 ضربوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن زندہ رہی، کیوں؟ اس لیے کہ اب اپنے بھائی کی محنت کو بچانا ہے۔ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، گفتگو تشنا رہ گئی اور میں نے آپ کو بڑی زحمت دی۔ آخری جملہ میرے عزیزو، تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر طے کیا، لیکن سب سے زیادہ مشکل مرحلہ وہ کون سا مرحلہ تھا؟ کون سا مرحلہ؟ جب بی بی کوفہ سے گزر گئیں، جب بی بی شام سے گزر گئیں، شام کے بازاروں سے گزر گئیں، یہاں تک کہ میں نے یہ پڑھ دیا ہے شام کے بازاروں سے کیسے گزری ہیں، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے رسول اسلام کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے سہل ابن سعد، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب وہ شام کی گلیوں میں داخل ہوا، دیکھا دونوں طرف خون ہے۔ ایک مرتبہ پوچھا اہل شام کیا اب تم جانوروں کو گلیوں میں ذبح کرتے ہو؟ کیا جانوروں کو گلیوں میں ذبح کرتے ہو؟ ان کا نا اے صحابی رسول، یہاں کسی جانور کو ذبح نہیں کیا گیا، یہاں سے محمد و علی کی بیٹیوں کو گزارا گیا۔ اتنا مشکل مرحلہ تھا، یہاں تک کہ اتنے پتھر برسائے گئے، بیبیاں لہو لہان ہو گئیں۔ میں نے پڑھا بعض عورتیں اپنے گھروں سے گرم کھولتا ہوا پانی چھتوں پر لے کے گئی تھی، یہ پانی بچوں اور بیبیوں پر گرایا جا رہا تھا، اتنے پتھر مارے گئے، بی بی کے لیے چلنا مشکل ہو گیا۔ میں نے پڑھا بی بی کوہنیوں کے بل چلی، کوہنیوں کے بل چلیں، لیکن ثانیہ زہرا نے اپنا سفر نہیں روکا، آگے بڑھتی چلی گئیں، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بازار شام۔ پہلی مرتبہ یہ بی بی کہاں رکی ہیں؟ یزید کے دربار کے دروازے پر۔ جیسی اتنا مشکل مرحلہ تھا، جیسی بی بی پہنچی، ایک مرتبہ فرمایا علی زین العابدین، بس آخری جملہ، علی زین العابدین جائیں میری طرف سے یزید کو پیغام دیں، یزید سے یہ کہیں میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنے دربار میں یہودیوں کو بلایا، عیسائیوں کو بلایا، ہم محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں، ہم علی ابن ابی طالب کی بیٹیاں ہیں، بس اتنی دیر جتنی دیر تم نے ہمیں اپنے دربار میں روکنا ہے، صرف اتنی دیر کے لیے چادریں دے دو، ہم وعدہ کرتی ہیں جیسی تمہارا دربار چھوڑیں گی یہ چادریں واپس کر دیں گے، واپس کر دیں گی۔ لیکن یزید نے کیا جواب دیا؟ یزید نے جواب دیا اے علی زین العابدین اپنی پھوپھی زینب کو جا کے پیغام دو، یزید جو کہہ رہا ہے ایک لمحے کے لیے چادریں نہیں دی جائیں گی، ایک لمحے کے لیے چادریں نہیں دی جائیں گی۔ جیسی بی بی نے یہ سنا آپ کے چہرے پر جلال آیا، جیسی سنا ایک مرتبہ فرمایا اے ام کلثوم، اے سکینہ، اے رباب، اے فضہ، ام فروہ، ام لیلہ، سب ہاتھ اٹھاؤ، سب ہاتھ اٹھاؤ، میں یزید کے خلاف بد دعا کروں گی، تم سب آمین کہنا۔ جیسی بیویوں نے ہاتھ اٹھائے، ادھر ثانیہ زہرا نے ہاتھ اٹھائے، اس سے پہلے کہ لبھائے زینبی میں جنبش پیدا ہوتی سید سجاد تڑپ گئے، آگے بڑھے، کہ پھپھی اماں میں آپ کو بد دعا کرنے سے نہیں روکتا، بد دعا کرنا آپ کا حق ہے، لیکن بد دعا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے بھیا حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھیے۔ اب جو ثانیہ زہرا نے سر اٹھایا، کیا دیکھا؟ حسین کی آنکھوں سے اشک جاری تھے، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، گویا حسین فرما رہے تھے بہن زینب میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ فرمایا بھیا حسین تیری محبت میں تیرے مقصد کو بچانے کے لیے تیری بہن یہ مرحلہ بھی عبور کرے گی۔ پروردگار بحق ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار اس عبادت کے لیے اجر عظیم قرار دے، پروردگار اس عبادت کا تمام ثواب مرحوم کی روح کو ایصال فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی آخرت کی تمام مشکلات کو آسان فرما، انہیں شفاعت امیر المومنین نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے آباء و اجداد بالخصوص ہمارے والدین کے گناہوں سے درگزر فرما، ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما، نور بصیرت عطا فرما، نور معرفت عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، بالخصوص امام زمانہ کے وہ سپاہی جو شام میں ثانی زہرا کے حرم کے دفاع میں شب و روز مصروف رہتے ہیں، انہیں کامیابیاں عطا فرما، ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما، وطن عزیز پاکستان کو صالح قیادت نصیب فرما۔ التماس ہے جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام، ایسے مومنین کے جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، بالخصوص غلام شبیر خان مگسی، کرامت علی خان، ان کے والدین غلام رضا خان مگسی، ان سب کے ایصال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیجیے۔